بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام 360 کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ ایک پراسرار اور قدیم جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے قریب ایک پہاڑی پر ایک درویش رہتے تھے۔ وہ ایک بزرگ اور صاحب کرامت انسان تھے۔ لوگ دور دراز سے ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے، وہ دعا فرماتے اور اللہ کے فضل سے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور تقدیر پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ ایک روز ایک نوجوان لڑکا جس کا نام حمزہ تھا ان کے پاس پہنچا۔ وہ بہت پریشان اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کے بادل تھے۔ اس نے ان بزرگ درویش کو سلام کیا اور اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ حضرت، میرا تعلق فلاں گاؤں سے ہے۔ میرے والد بہت غریب تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی محنت مزدوری کر کے گزاری۔ میں نے بچپن ہی سے ان کو تھکے ہارے دیکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بنوں، لیکن غربت نے مجھے تعلیم حاصل نہ کرنے دی۔ کچھ عرصہ پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کی آخری خواہش پوری کرنے کا عہد کیا تھا، لیکن میں ناکام ہو گیا ہوں۔ میری ماں بیمار ہے اور میں اس کی دوا تک نہیں لا سکتا۔ میں روز محنت مزدوری کرتا ہوں، لیکن میری کمائی اتنی نہیں کہ میں اپنا گھر چلا سکوں۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ صاحب کرامت ہیں۔ براہ کرم میری مدد کیجیے۔ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے جس سے میں اپنے خاندان کی حالت بہتر بنا سکوں۔ درویش نے حمزہ کی بات غور سے سنی، پھر وہ مسکرائے اور بولے، بیٹا، تمہاری پریشانی میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ تمہیں کسی راستے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھو، جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر درویش نے ان کے پاس پڑی ایک پرانی کتاب نکالی۔ وہ کتاب بہت پرانی تھی، اس کے صفحات پیلے پڑ چکے تھے۔ انہوں نے وہ کتاب حمزہ کو تھماتے ہوئے کہا، یہ کتاب تمہاری مدد کرے گی، لیکن یاد رکھنا اس کتاب کا ہر صفحہ تمہاری آزمائش ہے۔ تمہیں ہر صفحے پر لکھی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی عجیب کیوں نہ لگے۔ اگر تم صبر اور ایمانداری سے ہر آزمائش میں پورا اترے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ حمزہ نے حیرت سے کتاب لے لی۔ وہ بہت معمولی سی کتاب تھی۔ اس کے پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، کل صبح سویرے جنگل کے اس پار واقع جھیل کے کنارے پہنچو۔ حمزہ نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور وہ کتاب لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا واقعی یہ کتاب اس کی مدد کرے گی؟ کیا وہ درویش کی بات پر اعتماد کرے؟ آخر اسے جھیل کے کنارے جانے سے کیا ملے گا؟ صبح ہوتے ہی حمزہ اٹھا۔ وہ ماں کے لیے کچھ کھانا بنا کر رکھ گیا اور کتاب ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں گہری دھند تھی اور راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حمزہ ڈر تو رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی امید بھی جاگ رہی تھی۔ وہ جھیل کے کنارے پہنچا تو سورج نکل آیا تھا۔ اس نے کتاب کا دوسرا صفحہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، جھیل میں ڈوبی ہوئی ایک قدیم صندوقچی ہے، اسے باہر نکالو۔ حمزہ نے جھیل کے صاف پانی میں دیکھا۔ واقعی پانی کے نیچے کچھ چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا۔ اس نے غوطہ لگا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی لوہے کی صندوقچی پانی کی تہہ میں پڑی تھی۔ اسے باہر نکالنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ کیچڑ میں دھسی ہوئی تھی۔ حمزہ نے کئی بار کوشش کی۔ آخرکار وہ صندوقچی نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ تھکا اور بھیگا ہوا وہ کنارے پر آیا۔ صندوقچی پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے کتاب کا تیسرا صفحہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، صندوقچی کھولنے کی کوشش مت کرو، اسے واپس پانی میں ڈال دو۔ حمزہ حیران رہ گیا۔ اس نے اتنی محنت سے صندوقچی نکالی تھی، اب اسے واپس ڈال دے؟ یہ کیسی عجیب ہدایت تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید صندوقچی میں کوئی خزانہ ہو۔ اگر وہ اسے کھول لے
تو اس کی تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن پھر اسے درویش کی وہ بات یاد آئی کہ ہر ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کتنی ہی عجیب کیوں نہ لگے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو کیا اور صندوقچی کو واپس پانی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے صندوقچی کو پانی میں ڈالا، کتاب کا چوتھا صفحہ خود بخود کھل گیا۔ اس پر لکھا تھا، اب تمہاری پہلی آزمائش پوری ہوئی، تم نے لالچ پر قابو پایا ہے۔ اب جنگل کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے جس پر ایک پرندہ اکیلا بیٹھا ہے۔ اس پرندے کے پنجے میں ایک چابی بندھی ہے، اسے لے کر واپس آؤ۔ حمزہ نے درخت کی طرف جانے کا راستہ اختیار کیا۔ جنگل کے اندر سناٹا تھا اور پراسرار آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ڈر تو رہا تھا لیکن پھر بھی ہمت کر کے آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار اسے وہ بڑا درخت نظر آ گیا۔ اس کی شاخ پر ایک خوبصورت سفید پرندہ بیٹھا تھا۔ پرندے کے پنجے میں واقعی ایک چاندی کی چابی بندھی ہوئی تھی۔ حمزہ درخت پر چڑھنے لگا لیکن درخت کافی اونچا تھا، اس کی چھال بھی کھردری تھی۔ اسے چڑھتے ہوئے کئی بار چوٹیں لگیں لیکن وہ رکا نہیں۔ جب وہ پرندے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پرندہ زخمی ہے، اس کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا اور وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ حمزہ کے دل میں پرندے کے لیے ترس آیا۔ اس نے سوچا اگر وہ چابی زبردستی لے گا تو پرندے کو تکلیف ہوگی۔ اس نے کتاب کا اگلا صفحہ کھولا، امید کر رہا تھا کہ شاید کوئی ہدایت ہو، لیکن صفحہ خالی تھا۔ حمزہ سمجھ گیا کہ یہ اس کی دوسری آزمائش ہے۔ اس نے اپنے کپڑے کا ایک پلہ پھاڑا اور پرندے کے زخم پر باندھ دیا۔ پھر اس نے احتیاط کے ساتھ چابی کھولی اور پرندے کو بغیر تکلیف پہنچائے اس سے چابی لے لی۔ پرندے نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ حمزہ درخت سے نیچے اترا اور کتاب کا اگلا صفحہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، تم نے رحم دلی کا ثبوت دیا ہے، اب اس چابی کو لے کر قریبی ایک غار میں جاؤ، وہاں ایک پتھر کا دروازہ ہے اور یہ اس دروازے کی چابی ہے۔ حمزہ غار کی طرف چل پڑا۔ غار کے منہ پر واقعی ایک پتھر کا دروازہ تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے چابی سے تالا کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے چمکدار روشنی نظر آئی۔ غار کے اندر سونے چاندی کے سکے، قیمتی پتھر اور زیورات سے بھرے ہوئے خزانے تھے۔ یہ دیکھتے ہی حمزہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اب وہ امیر ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنا سارا خزانہ تھا کہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی بدل سکتا تھا۔ اس نے خزانے میں سے کچھ سکے اٹھائے لیکن پھر اسے اس درویش کی بات یاد آ گئی۔ کتاب نے اسے خزانہ لینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے کتاب کا اگلا صفحہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، یہ خزانہ تمہارے لیے نہیں ہے، اسے وہیں چھوڑ دو اور دروازہ بند کر دو۔ اب حمزہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے اس کی تمام خواہشیں پوری ہوتی نظر آ رہی تھیں لیکن درویش کی ہدایت اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ درویش کی بات کو مانے گا۔ اس نے دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور چابی کو غار کے پاس ہی ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا۔ کتاب کا اگلا صفحہ کھولا۔ تم نے ایک اور آزمائش میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تم نے دولت کی لالچ پر قابو پایا ہے۔ اب تمہارے امتحان کا آخری مرحلہ ہے۔ اس غار کے قریب ہی ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے جو بیمار ہے۔ 3 دن تک اس کی خدمت کرو، پھر آگے کی ہدایت ملے گی۔ حمزہ تھکا ہوا تھا لیکن اس نے ہدایت پر عمل کیا۔ اسے ایک جھونپڑی ملی جہاں ایک بوڑھا شخص بستر پر پڑا تھا۔ وہ بہت بیمار تھا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حمزہ نے 3 دن تک اس کی خدمت کی، اسے دوا دی، کھانا کھلایا اور اس کا بستر صاف کیا۔ 3 دن بعد بوڑھا شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ حمزہ کا بہت شکر گزار تھا۔ بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بستر کے نیچے سے ایک پرانا نقشہ نکالا۔ یہ نقشہ ایک خزانے کی طرف راستہ بتاتا تھا۔ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں رہا، تم یہ نقشہ لے لو اور خزانہ حاصل کر لو۔ حمزہ نے نقشہ لیا
لیکن اب اسے لالچ نہیں تھا. وہ سمجھ چکا تھا کہ حقیقی خزانہ اس کے اعمال ہیں. اس نے کتاب کا آخری صفحہ کھولا. اس پر لکھا تھا, تمہاری تمام آزمائشیں پوری ہو چکی ہیں. تم نے صبر, ایمانداری, رحم دلی اور قناعت پسندی کا ثبوت دیا ہے. اب تمہاری تقدیر بدل چکی ہے. اس نقشے پر جاؤ, یہ تمہیں اس خزانے تک لے جائے گا جو تمہارے لیے مقدر کیا گیا ہے. حمزہ نے بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا اور نقشے کے مطابق چل پڑا. نقشہ اسے ایک پرانے مندر تک لے گیا. مندر کے اندر ایک خفیہ تہہ خانہ تھا. جب حمزہ نے تہہ خانہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا. وہاں سونے چاندی کے سکے نہیں تھے, بلکہ علم کی قدیم کتابیں, قیمتی نسخے اور ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے آلات تھے. وہ ایک ایسا خزانہ تھا جس کی مالیت مالی خزانے سے کہیں زیادہ تھی. ایک کتاب کے اوپر ایک خط رکھا ہوا تھا. حمزہ نے خط پڑھا. اس خزانے کا محافظ وہی بن سکتا ہے جس نے لالچ پر قابو پایا ہو, جس نے صبر اور رحم دلی سے کام لیا ہو. یہ خزانہ تمہارے لیے ہے. اسے فروخت مت کرو, بلکہ اس کے ذریعے علم کو پھیلاؤ. ایک مدرسہ قائم کرو تاکہ غریب بچے تعلیم حاصل کر سکیں. حمزہ خزانہ لے کر گاؤں واپس آ گیا. اس نے درویش کو ساری کہانی سنائی. درویش مسکرائے اور بولے, بیٹا تم نے دیکھا کہ تقدیر پر ایمان رکھنے اور صبر کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تمہاری محنت اور ایمانداری نے تمہیں اس خزانے تک پہنچایا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس خزانے کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو. حمزہ نے اپنی ماں کا علاج کروایا جو جلد ہی ٹھیک ہو گئی. اس نے اپنے بہن بھائیوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا. پھر اس نے گاؤں میں ایک بڑا مدرسہ قائم کیا جہاں غریب بچے مفت تعلیم حاصل کرتے تھے. وہ خود بھی علم حاصل کرنے لگا اور کچھ سالوں بعد وہ علاقے کا سب سے بڑا عالم اور نیک انسان بن گیا. حمزہ کی کہانی پورے علاقے میں پھیل گئی. لوگ اسے عالم حمزہ کہنے لگے. وہ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کرتا کہ تقدیر پر ایمان رکھو, صبر کرو اور ہمیشہ ایمانداری کا راستہ اختیار کرو. اس کا مدرسہ علم کا مرکز بن گیا جہاں سے ہزاروں بچے مفت تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے مفید فرد بنے. حمزہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ان درویش کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا. اس نے کبھی بھی لالچ نہیں کی اور ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنایا. دوستو, اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. اللہ ہر انسان کے لیے جو کچھ لکھتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے, جبکہ ایمانداری اور صبر اسے کامیابی تک پہنچاتے ہیں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معزز سامعین, امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں. میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں. مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مشکل, پریشانی, ناگہانی آفات اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے. آمین. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.